اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو سلام۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 مارچ ہو گئی ہے غالباً، 3 مارچ 2022۔ آج ہی کے دن، آج سے 1 سال پہلے وفاق کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ 10 فروری 2021 کے احتجاج کے حوالے سے اپڈیٹس میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شیئر کروں گا۔ اس میسج کو شیئر کر دیں تاکہ پاکستان بھر کے ملازمین تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ پنجاب کے 7,21,000 ملازمین جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس سے انشاءاللہ تعالی بینیفیشری ہوں گے۔ کے پی کے یہ تقریباً 6.5 لاکھ، اور بلوچستان کے اور سندھ کے اسی طرح، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور 3.5 لاکھ وفاقی ملازمین۔ آپ کے لیے میسج ہے، میں بار بار شیئر کر رہا تھا کہ اپنی قیادت کے اوپر اعتماد رکھیں، اعتبار کریں، اور ایگزیکٹ اگر آج سے نومبر کے مہینے میں یا دسمبر کے مہینے میں بھی چلے جائیں، ایون کہ جنوری کے سٹارٹ میں بھی چلے جائیں، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ کس نے آج تک یہ سوچا تھا کہ ایک دفعہ پھر سے بجٹ کے ہٹ کے کوئی ریلیف مل جائے گا۔ میرے بہت سے قائدین، میں نام نہیں لوں گا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 10 فروری بار بار نہیں آتا، اور ان سے میرا ایک ہی کہنا تھا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بس کمپین جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں ریلیف ملے گا۔ خاص طور پہ میرے وفاقی سیکٹریٹ کے ملازمین، میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں کبھی بھی ان کو پرومیننٹ نہیں کیا۔ میرے وفاقی سیکٹریٹ کے ملازمین، آپ کی جرت، آپ کی عظمت کو سلام، کیونکہ اگر میں جانا جاتا ہوں، پہچانا جاتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں۔ آپ لوگوں نے اتنی عزت دی، اعتبار کیا، اور اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان کہ اس کے اوپر فی الحال پورا اتر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق کی میری جتنی بھی تنظیمیں ہیں، نام لوں گا تو لسٹ لمبی ہو جائے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر نام کوئی رہ جائے تو معذرت کے ساتھ۔ سی ڈی اے سے امان اللہ خان صاحب، اظہار عباسی بھائی، ہمارے ساتھ بعد میں جوائن کیا عزت کمال پاشا صاحب نے اس آخری احتجاج میں، ان کا شکریہ۔ پی ڈبلیو ڈی سے شوکت علی سلیری صاحب، سیف اللہ علوی صاحب، آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ سے حیدر علی خان، خطاب گل، کچھ نام رہ جائیں گے، احتشام بھائی اس میں آ گئے، باجوہ صاحب، نسیم صاحب، ہمارے چیئرمین میرے ساتھ گرفتار ہوئے تھے، نام نہیں آ رہا، معذرت کے ساتھ۔ نیشنل سیونگ سے مبین بھائی، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ارشد بھائی، اسٹیٹ آفس سے راجہ ساجد صاحب، سیکٹریٹ کے ساتھیوں سے میں معذرت کروں گا، ایک نہ ایک رہ جائے گا تو لڑائی کریں گے آپ لوگ۔ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے سدید بھائی، حسین بھائی، راجہ مدثر، فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی سے، ریلوے سے ہمارے وسیم بھائی، ریلوے سے وسیم بھائی، بہت سے ساتھی ہمارے، راؤ صاحب الائنس بنا ہوا تھا، اس میں تمام ساتھی۔ وابڈا کی طرف میں آتا ہوں، ہمارے اسلام آباد سے پہلے دن سے میرے ساتھ عاشق خان صاحب چل رہے تھے، ان لیبر یونٹی آف آئی ایس کو جتنا شکریہ ادا کروں کم۔ اس کے بعد ہمیں جوائن کیا وابڈا پیغام یونین سے سراج الدین ثاقب صاحب نے، جتنا بھی شکریہ ان کا ادا کروں کم۔ خاص طور پہ 30 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ملی لیبر فیڈریشن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے 10 فروری، اور وابڈا پیغام یونین، آلدو کے پورے پاکستان کی میری خواہش تھی، مگر اسلام آباد سے ہمیں آئی ایس کو سے ہمیں جوائن کیا جاوید بلوچ صاحب نے، عمران بھائی نے اور دیگر ساتھیوں نے۔ تمام یونینز، ایسوسیشنز، اس کے علاوہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن سے ہمارے پرنسپل ایسوسیشن فضل مولا صاحب،
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، کچھ انہیں سخت فیصلے لینے پڑے اکثریت کو دیکھتے ہوئے۔ میڈم رحیمہ رحمان، اظہر روان بھائی، نان ٹیچنگ سے میرے بہت سے ساتھی ہیں، وہ رہ جائیں گے، مگر کچھ کا نام میں لازمی لوں گا۔ شفقت رسول صاحب، مسعود صاحب، حسنین بھائی، حامد شاہ، واصف۔ اب نام لے رہا ہوں تو یونینز میری پیچھے سے رہتی جا رہی ہیں۔ پوسٹ آفس سے راجہ بلال، دوسری ہماری جی ایم آفس سے بھی جیتی تھی۔ آپ تمام ساتھیوں کا، بہت سی یونینز رہ گئی ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے اعتماد کیا، اعتبار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی میں بات کروں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پی کے ہمارے ساتھی سمیع اللہ خلیل بھائی، چیئرمین شاہ باچا صاحب، وزیر زادہ جنرل سیکرٹری اکرام باچا بھائی، اسلام الدین بٹک زئی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ دیگر کوئی ساتھی رہ گئے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ پنجاب سے میں بات کروں، میڈم رخسانہ انور لیڈیز ہیلتھ ورکرز کو لیڈ کر رہی ہیں، راجہ اورنگزیب صاحب، چودھری سرفراز صاحب، ندیم اشرفی صاحب، خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، پروفیسر طارق کلیم صاحب، کاشف شہزاد صاحب، فخر بھائی ایپکا سے، خالد جاوید سنگھیڑا، ظفر علی خان صاحب، صفدر بھائی فیصل آباد سے، ذوالفقار کالوں صاحب۔ یہ تمام ساتھی تھے جنہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اعتبار کیا، اعتماد کیا۔ بلوچستان سے بات کروں، حبیب الرحمان مردان زئی، دال بلوچ بھائی، ہمارے قاسی بھائی، کچھ کے نام مزید رہ جائیں گے، معذرت۔ کنوینئر ہمارے عبد المالک کاکڑ صاحب، آپ سب نے اعتماد کیا۔ ہم نے ایک لڑائی لڑی پچھلے سال بھی اور ابھی دوبارہ بھی۔ 15% کا جو اعلان ہوا، بہت سے ساتھی نوٹیفیکیشن مانگ رہے تھے۔ اب میں مدعے کے اوپر آتا ہوں کہ مبارک ہو، کے پی کے وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس اعلان کے مطابق یہ رننگ بیسک پے کے اوپر ہوگا۔ اب یہ قائدین کے اوپر تھا جو مذاکرات کے اندر بیٹھے، کس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا اس معاملات کو، اور مجھے 100% یقین ہے کہ جو ہمارے درمیان میں اس پیریڈ کے اندر گفتگو ہوتی رہی اور ہم آپس میں مشاورت کرتے رہے، اس دفعہ انیشل بیسک پے والا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہت سے صوبائی ساتھی مجھ سے ناراض تھے، پینشنرز کا تو حق بنتا ہے کہ میں بھرپور کوشش کے باوجود جو ایک ٹارگٹ تھا پینشن کے حوالے سے وہ ہم میٹ نہیں کر سکے۔ اپ گریڈیشن تھوڑی سی ڈیلے ہے ہمارا، انشاءاللہ تعالی مارچ بہت دور نہیں ہے۔ فیڈرل ملازمین کو میں بتاتا چلوں جو اپ گریڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں، ٹائم سکیل پروموشن بھی، ایڈاک ریلیف الاؤنسز بھی اس میں ضم ہونے ہیں۔ پنجاب کے حوالے سے پنجاب کے ملازمین بھی اس میسج کو شیئر کر دیں کہ انشاءاللہ تعالی 100% یقین ہے کہ احتجاج کے بغیر یہ معاملات ہوں گے، مگر اپنی تیاری کے پی کے ملازمین بھی رکھیں، پنجاب کے ملازمین بھی رکھیں۔ یوم احتجاج نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی یوم تشکر ضرور ہوگا، اس گورنمنٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ سستی آپ نے کچھوے والی نہیں رکھنی ہے۔ آپ کو اتھینٹک میں بتا رہا ہوں کہ ہائی لیول سے ڈائریکشن جو ہے وہ ہو گئی ہے فائنینس سیکٹری کو، اور اس کے اوپر وہ سمری موو کر رہے ہیں، سمری فار دی کیبنٹ۔ کچھ چیزیں میں نے اس میں واضح کی ہیں جو ملازمین کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے کیا ہے، کوئی بیچارہ 1000 1500 یا اس طرح سے الاؤنس لے رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے اس میں سے نکال دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو 100% فریزڈ جس بھی ہے اس سے نیچے جو لے رہا ہے وہ اس کو یہ پہلے والا بھی اور یہ والا الاؤنس ملے گا، یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ مارچ کے مہینے تک ایکسپیکٹڈ ہے، مگر آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں 15 مارچ کی تمام ملازمین تاریخ ذہن میں رکھیں۔ بہت جلدی یہ آپ کو، جس طرح سے ابھی کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اعلان بھی کر دیا، ان کی ویڈیو میسج بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی ہماری جو قیادت ہے، ایک ڈپلیکیٹ بھی ہے، نکالوں سے ہوشیار رہیں۔
جو نقال تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو اسلام آباد سے لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلام آباد نہیں جانا، اور پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بھرپور طریقے سے میری کردار کشی بھی کرتے رہے، سب کچھ وہی 15% لینے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ کاش کہ آپ نے یہ صوبے کا نہ کیا ہوتا، 10 فروری میں صوبے میں احتجاج کر لیتے۔ بھرپور نقصان پہنچایا گیا ملازمین احتجاج کو صوبوں کی کال دے کے، مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بَيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ملازمین کے نام پہ عزت رکھنی تھی، ان کو فتح نصیب کرنی تھی جو کہ متحد تھے، جن کا مقصد ملازمین کاز تھا۔ صوبائی قائدین، تمام یونینز ایسوسییشنز، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی بھی تنظیم کے اندر جا کے مداخلت نہیں کروں گا، نہ مجھے عہدے لینے کا شوق ہے نہ عہدے بانٹنے کا شوق ہے۔ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ عہدے آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مگر میں نے کہا کہ صوبوں کے معاملات ہیں، آپ پرفارم کریں، صوبوں کے حوالے سے پرفارمنس سامنے آتی جائے گی۔ ڈیفینیٹلی صوبائی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ بہت سے مخالفین یہ کہتے تھے کہ ان کی تو کوئی مرکزی جنرل سیکرٹری نہیں ہے، مرکزی چیئرمین نہیں ہے، کوئی سرپرست اعلیٰ نہیں ہے، صرف ایک چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا وفاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سارے صوبوں کو وہاں سے بلا لیتے ہیں بندوں کو، اور یہ معاملات کر رہے ہیں۔ مگر آپ ساتھیوں کا اعتماد تھا، ان لیڈران کا اعتماد تھا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ملازمین کو ریلیف لے کے دیا۔ لمحہ فکری اب ہم سب کے لیے یہ ذہن میں رکھیں، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی گورنمنٹ کے لیے میسج ہے کہ 15 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے۔ پچھلے سال بھی جو زیادتی کرنی تھی آپ نے کر دی، کچھ معاملات کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ اگر 15 فروری تک کلیئر کٹ اناؤنسمنٹ نہیں کرتے اور لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیتے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ کے پی کے اور پنجاب سے ہو جائے گا، تو یہ اب تمام صوبائی ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ اگر وفاق کو مل گیا تھا، وفاق نے تیاری کی ہوئی ہے اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی، یا تو اپنے صوبوں میں، نہیں تو سارے کمر بستہ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، میرے سمیت ہم سب کے سب بلوچستان جائیں گے، اور تب تک وہاں پہ بیٹھیں گے جب تک ہمارے بلوچستان کے ملازمین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ ایک ہم نے میسج دینا ہے کہ ہم ملازمین اکٹھے ہیں، اور اپنی گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا، جی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے، تحریری معاہدہ نہیں آیا، کوئی چیز نہیں آئی، کسی نے اعلان نہیں کیا اس 10 فروری کے حوالے سے۔ اچھا، اعتراض کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو گزشتہ 10 سالوں سے ملازموں سے آتے تھے بتا کے 10% بجٹ میں ایک سال کچھ بھی نہیں بڑھا، یہ بجٹ سے ہٹ کے ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغیر موسم کے پھل آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے آپ کو دلوایا ہے۔ آپ کے اعتماد اور آپ کے یکجہتی کی وجہ سے جو موسم ہے وہ بجٹ کا موسم ہے۔ جون کی تیاری رکھیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جون کے اندر کوئی بڑا ریلیف لینا ہے تو ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوگا کہ صوبوں کو ایک ریلیف ملے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ صوبے اس کے اوپر کام بھی کریں، مگر میں بار بار کہہ رہا ہوں تیاری رکھیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 15 مارچ تک یہ نہیں ہوا تو وفاق والے وفاق میں، کے پی کے والے کے پی کے میں، پنجاب والے پنجاب میں، بلوچستان والے بلوچستان میں، کشمیر والے کشمیر میں، اور گلگت بلتستان والے ہم بیٹھیں گے۔ آپ کو ایڈوانس میں جو پازیٹیو چیزیں چل رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی تھی پنجاب کے پی کے حوالے سے، مبارکباد۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا یہ ٹرینڈ بننا چاہیے۔ وفاق کے اندر بغیر احتجاج کے ہے تو ڈیفینیٹلی صوبوں کے اندر بھی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سے میری درخواست ہے اس میسج کے ذریعے کہ خدا را ملازمین کو ریلیف پرووائڈ کریں۔ یہ ریلیف ان ملازمین کے لیے ہے جو 100% تنخواہ سے کم، یعنی کہ ڈبل تنخواہ سے کم والے ملازمین ہیں۔
آپ لوگ وہ ملازمین تھے جن کو آج تک کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، جن کو کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، اچھوت اچھات تھے یہ ملازمین کہ کوئی 100% لے رہا ہے، کوئی 50%، کوئی 150%، اور آپ کی طرف تو دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ریگولر تنخواہ بڑھائی جائے تو تفریق کیسے ختم ہوگی؟ ریگولر تو جو ڈبل لے رہے ہیں ان کی بھی بڑھے گی جس طرح سے بجٹ میں تنخواہ بڑھی تھی۔ تو تنخواہوں میں جو تفریق ہے وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس سے ہی انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی، اور جب یہ تفریق انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی تو پھر ریگولر تنخواہ کی طرف ہم آئیں گے، جو بجٹ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہماری بڑھے گی، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہم ہوں گے۔ اس میسج کو شیئر کریں۔ بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر کے ملازمین 15 فروری کی تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تیاری کی وجہ سے بجٹ سے ہٹ کے آپ کو ریلیف ملے گا، ضرور ملے گا۔ بصورت دیگر پاکستان بھر کے ملازمین انشاءاللہ تعالی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس میسج کو شیئر کریں۔ تمام ملازمین کا، تمام قائدین کا، اگر کسی کا نام میں نہ لے سکا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ ہماری بہنیں لیڈیز ہیلتھ ورکرز، انشاءاللہ تعالی جو ان کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے ان کی چیف سیکرٹری پنجاب سے میٹنگ بھی ہو چکی، ڈائریکشنز گئی ہوئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ مارچ یا اپریل کا مہینہ لاسٹ ہوگا ان کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی۔ ہم سب ایک ہیں، ایک تھے، ایک رہیں گے، اور اسی صورت کے اندر آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ نیگیٹو کمنٹس اور وہ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ مکہ فتح بھی ہو گیا تھا تو تب بھی تھا، نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر دیے تھے تب بھی تھا، نواز شریف چلا گیا تب بھی تھا، عمران خان حکومت میں آیا تب بھی، جائیں گے تب بھی۔ کوئی کسی کو راضی نہیں کر سکتا، اور جن کو ہم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اس ملازمین اتحاد کے حق میں نہیں تھے۔ علیحدہ ڈیٹیں انہوں نے پہلے بھی دی ہوئی تھی، ایک نے ابھی بھی 8 مارچ کی دی ہوئی ہے، ایک نے 16 مارچ کی دی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے دی ہوئی ہے، کیوں دیا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اور اگر کچھ ملازمین کو لے کے دے سکتے ہیں تو اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ واضح کریں۔ جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے حقوق کے اوپر کوئی سمجھوتا کیا، آپ چارٹر آف ڈیمانڈ بتا کے جائیں اور اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آئیں، اور بتائیں ملازموں کو کہ ہم یہ لے کے آئیں، اور ان مطالبات کو پورا کیے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میسیج لمبا ہو رہا ہے، آپ سب کو مبارک ہو، اکٹھے رہیں۔ وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ کی اپ گریڈیشن اور ٹائم سکیل کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بائی دی اینڈ آف اپریل، مارچ اور اپریل 2 مہینے کا ٹائم ہے، پھر میرے خیال میں کسی بھی قسم کا بہانہ گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن بھی ہے، اس ڈائریکشن پہ عمل درآمد بھی ہم کروائیں گے، اور سارے معاملات ہیں۔ تو اس سے ہٹ کے 15% مبارک، ٹوٹل 40% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس، 50% جو ہائرنگ ہے 44% ساروں کو نہیں ملی۔ پے اینڈ پینشن کمیشن جو ہے ایڈ ہاک ریلیف، میڈیکل کنوینس، اس تفریق کو مزید کم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اکٹھے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اور جو ہمارے کنٹریکٹ ڈیلی ویجز اور یہ والے ملازمین ہیں، جینکوز کے جو ملازمین ہیں، آج بھی ایم ڈی پیپکو سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہم انہیں ریمائنڈر دے کے آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ جو کنٹریکٹ ڈیلی ویجز کے حوالے سے ان کا لیٹر تھا اس کے اوپر بھی بتا کے آئے ہیں۔ وابڈا کے حوالے سے 15% جو ہے وہ ہر صورت کے اندر پہلے بھی ملا تھا، ابھی بھی ملے گا۔ کو پروٹیسٹ کی ہمارے ساتھیوں نے کال دی ہوئی ہے، بڑے محترم ہیں، اس 15% کو چھوڑ دیں، یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ذمہ رہنے دیں۔ کوئی اس سے ہٹ کے ریگولرائزیشن کو آپ پکڑیں، جینکوز کا ایشو ہے اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں، وہ والا مسئلہ حل کروائیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پہلے بھی 15% لے کے دیا تھا، ابھی بھی جو وابڈا اور دیگر ادارے ہیں ان کو ہر صورت میں لے کے دیں گے۔ جو پروٹیسٹ کی کال ہے اس 15% کے حوالے سے معذرت کے ساتھ آپ کی طرف سے علیحدہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ جو جینکوز کا مسئلہ ایشو حل نہیں ہو رہا ہے ریگولرائزیشن کے حوالے سے، اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ کال بھی دیں۔ ہم بھی انشاءاللہ تعالی جب جہاں جیسے کہیں گے دیگر یونینز کو ساتھ لے کے ہم جو ہے کھڑے ہوں گے، اپنے وابڈا کے امپلائیز کے ساتھ بھی۔ دعاؤں میں یاد